اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام آپ کے مبارک اقوال اور آپ کی مبارک نصائح آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کا ہمارا یہ آج کا 8واں لیکچر ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ 7 لیکچر آپ سماعت فرما چکے، آج ہم 8ویں لیکچر میں حاضر ہیں جس میں ہم 71 تا 80 نصیحتوں کو پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کی پہلی نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم آپ فرماتے ہیں، قوت آزمائے مباش۔ آج کی پہلی نصیحت اور مجموعی طور پر 71ویں نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قوت آزمائے مباش، اے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنی طاقت کو نہ آزما، لوگوں کے ساتھ قوت آزمائی نہ کر، اپنی طاقت کو نہ آزما یا اپنی طاقت لوگوں کے اوپر استعمال نہ کر۔ پہلی یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی طاقت کو، اپنی جوان مردی کو لوگوں کے اوپر نہ آزما۔ اللہ پاک نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اور جوان مردی عطا کی ہے اور قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، تو اسے اپنے ماتحتوں پر یا کمزور لوگوں پر اسے استعمال نہ کر۔ چلتے ہیں آج کی دوسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، آزمودہ کا سرا بصلاح گما مبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو، یعنی جس شخص کو تو آزما چکا ہے، آزمائے ہوئے کو اب دوبارہ اچھا گمان نہ کر۔ یعنی ایک دفعہ جس کو تو آزما چکا ہے اور اسے تو نے برا پایا ہے یا برے افعال کا مالک ہے یا بری عادات کا وہ مالک ہے، تو ایک دفعہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ صلاح والا یا بہتر اب گمان نہ کر کہ اب وہ بہتر ہو چکا ہوگا یا اچھا ہو چکا ہوگا یا وہ بدل چکا ہوگا، یہ گمان نہ کر، کیونکہ یہ مومن کی شان کے بھی منافی ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جس شخص کو تو آزما چکا اور تو نے اسے برا پایا، تو اب دوبارہ اس کو صلاح مند نہ گمان کر، صلاح مند نہ جان کہ اب وہ بہتر ہو چکا ہوگا، اب اس کو اچھا گمان نہ کر، لہٰذا اس کے ساتھ تو دوبارہ اپنے معاملات طے نہ کر۔ ایسے شخص سے بچ جو آزمودہ ہو، جسے تو پہلے آزما چکا ہو۔ تو ایسا شخص جسے تو پہلے آزما چکا ہو اور تو اسے برا پائے، ایسے کے ساتھ دوبارہ اپنے معاملات نہ کر۔ چلتے ہیں آگے تیسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، نان خود را بسفرہ دیگرا مخواہ۔ نان خود را، نان خود کا معنی اپنی روٹی یا اپنا کھانا۔ نان خود را بسفرہ دیگرا، سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ نان خود را بسفرہ دیگرا مخواہ، اے بیٹے اپنی روٹی کو دوسروں کے دسترخوان پر مت کھا، دوسروں کے دسترخوان پہ نہ کھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دسترخوان پہ جب تو اپنی روٹی کھا رہا ہے، اپنا کھانا کھا رہا ہے، تو اپنا ہی کھانا کھا، دوسروں کے آگے سے کھانا نہ کھا۔ نان خودرا بسفرہ دیگرا، یعنی دوسروں کے سفرے سے، یعنی دوسروں کے کھانے میں سے تو نہ کھا، تو فقط اپنا کھانا کھا۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چھوڑ کر دوسروں کے کھانے سے کھانا لے لینا یا دوسروں سے کھانا کھانا۔ چلتے ہیں آج کی چوتھی نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، درکار بد تعجیل مکن۔ درکار بد تعجیل مکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے کام میں جلدی نہ کر۔ اللہ پاک
برے افعال سے، برے خیالات سے، بری سوچوں سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی برا خیال آ جائے اور دل برائی پر آمادہ ہو جائے تو پھر ٹھہر سوچ سمجھ اس برے کام کو کر گزرنے میں جلدی نہ کر۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا دل بدل جائے اور تو اس کام سے رک جائے، اس برے کام کو انجام دینے سے تو باز آ جائے، رک جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی برے کام میں جلدی نہ کرو، البتہ اچھا کام ہو تو اس کو کر گزرو، اس میں جلدی کرو، اور برے کام میں تاخیر جلدی نہ کرو۔ ممکن ہے کہ تم اس فعل بد سے بچ جاؤ۔ تو چلتے ہیں آگے 5ویں نصیحت کی طرف، اور مجموعی طور پر یہ 75ویں نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں برائے دنیا خود را در رنج میں یفگن۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا کمانے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رنج میں، مصیبت میں، تکلیف میں یا مشقت میں نہ ڈال۔ یہ گھٹیا شے ہے، اور گھٹیا شے کے لیے تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال۔ پچھلے ایک لیکچر میں نے اس بات کا اور اس ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار کرنا، بزنس کرنا یہ دنیا داری ہے، تو یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا داری نہیں، رزق حلال تو عین عبادت ہے، رزق حلال کا حصول تو عین عبادت ہے۔ اللہ پاک نے ہر بندے کے ذمے کچھ چیزیں لازم کی ہیں، تو مرد لا محالہ بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا، رزق حلال کے ذرائع کو اپنائے گا، اور جو آمدن ہوگی، جو حاصل کرے گا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا، پلائے گا، پھر ان کی اچھی تربیت کرے گا۔ تو رزق حلال کمانا یہ دنیا داری نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا، الکاسب کسب کرنے والا یعنی رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کو دنیا داری سمجھنا یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، رزق حلال کماتا ہو، یہ بندہ دنیا دار نہیں بلکہ وہ دیندار ہی ہے۔ سرفراز بزمی کے اشعار یاد آ رہے ہیں، نہایت خوبصورت اشعار، کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے، اور جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، جو تجھے اللہ کے قریب کرے وہ دنیا داری نہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر تو دنیا کو دکھانے کے لیے نعرہ تکبیر بھی لگاتا ہے تو یہ بھی دنیا ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ برائے دنیا خود را در رنج میں یفگن، دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو رنج میں، تکلیف میں نہ ڈال۔ چلتے ہیں آج کی 6ٹھی نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں ہر کے خود را بے شناسد او را بے شناس۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنا خود کا قدردان ہوتا ہے تو بھی اس کی قدر کر، جو اپنا خود کا قدردان ہوتا ہے، جو اپنے مرتبے کو اور اپنے سٹیٹس کو بحال رکھتا ہے اور اپنی قدر کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، تو بھی اس کی عزت کر، تو بھی اس کو پہچان۔ جو اپنا خود کا قدردان ہو تو بھی اس کا قدردان بن۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کے خود را بے شناسد او را بے شناس، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو بھی اس کو پہچان۔ یہ شناختن مصدر سے ہے، شناسد مضارع، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو بھی اس کو پہچان۔ جیسے ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، گویا اس نے پھر اللہ کی معرفت حاصل کر لی، یعنی اللہ کی معرفت کی طرف اس نے قدم بڑھا لیا۔
اللہ کی معرفت کی طرف اس نے قدم بڑھا لیا اور وہ معرفت الہی کی منازل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چلتے ہیں آگے آج کی 7ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں در حالت غضب سخن فہمیدہ گوئی، در حالت غضب سخن فہمیدہ گوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں، در حالت غضب غصے کی حالت میں سخن کہتے ہیں بات کو، بات فہمیدہ گوئی سوچ سمجھ کے کہہ۔ غصے کی حالت میں تو بات سوچ سمجھ کے کہہ، یعنی غصے کی حالت میں اول فول نہ بول، جو منہ میں آئے نہ بول، بلکہ خاص طور پر جب غصے کی حالت ہو، غصے کی کیفیت ہو، تو اس وقت جب بات کرے تو تحمل سے، بردباری سے، سوچ کے، سمجھ کے اور اس کے نتیجے پر نظر رکھتے ہوئے تو بات کر، بالخصوص غصے کی حالت میں۔ چلتے ہیں آج کی 8ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں بآستین آب بینی پاک مکن۔ آپ فرماتے ہیں آستین کے ساتھ آب بینی، ناک کا پانی، اپنے ناک کو صاف نہ کر، پاک مکن یعنی صاف نہ کر۔ آستین کے ساتھ اپنے ناک کو صاف نہ کر، کیونکہ یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے بیٹے ایسے فعل سے بھی بچ کہ جس سے دوسرے لوگ متنفر ہوں، اور انہیں جن افعال سے گھن نہ آئے ایسے کاموں سے بھی تو بچ، پرہیز کر۔ اس لیے فرمایا بآستی آب بینی پاک مکن، اے بیٹے آستین کے ساتھ کبھی ناک صاف نہ کر۔ چلتے ہیں آگے آج کی 9ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں باوقت برآمدن آفتاب مخص۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹے طلوع آفتاب کے وقت تو نہ سو۔ مخص یہ خفتن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ خفتن کا معنی ہوتا ہے سونا، خسپد اس سے مضارع آتا ہے۔ جو بچے آلریڈی گرامر کے لیکچر سماعت کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے اور ان کے علم میں ہے کہ مخص یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے اور خفتن مصدر سے ہے۔ خفتن کا معنی سونا اور خسپد اس سے مضارع آتا ہے، اور مخص یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے اور اس کا معنی بنے گا تو نہ سو، تو مت سو۔ باوقت برآمدن آفتاب، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، برآمدن یعنی جب برآمد ہو، نکل آئے، سورج نکل آئے یا طلوع آفتاب کا وقت ہو تو اس وقت تو نہ سو۔ تو چلتے ہیں آج کی آخری اور 10ویں نصیحت کی طرف، اور مجموعی طور پر یوں ہماری 80 نصیحتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں پیش مردم مخور، پیش مردم مخور، اے بیٹے جب تک ممکن ہو تو لوگوں کے سامنے نہ کھا، لوگوں کے سامنے نہ کھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے لوگوں کے سامنے نہ کھا، یوں ہی سرے راہ بازار میں چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے تو کھانا نہ کھا، یہ کھانے کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس طرح لوگوں کے سامنے تو کھانا نہ کھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آخری نصیحت۔ تو یوں ہماری 80 نصیحتیں کمپلیٹ ہو چکی اور 8 لیکچر کمپلیٹ ہو چکے۔ تو آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ جن نصیحتوں پر عمل کرنا ممکن ہو ضرور عمل کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ العزیز آگے حاضر ہوں گے نئے لیکچر میں اگلی 10 نصیحتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔